نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماء ويقول رب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اعظام، اس ویڈیو میں یہ بتلائی جائے گی وہ 3 خوش نصیب شخص کون ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ وہ 3 خوش نصیب آدمی کون ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ضرور ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی یعنی قبول ضرور ہوتی ہے۔ الصائم حتی یفطر، پہلا روزہ دار کی افطار کے وقت، والامام العادل، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، ودعوت المظلوم، تیسرا مظلوم کی، یرفعہ اللہ فوق الغمام، اللہ رب العزت اسے بادلوں کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں۔ ویفتح لہ ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویقول رب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، اور ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے دیر ہو جائے۔ مذکورہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 شخص کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان 3 شخصوں میں سے پہلا شخص روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے ہم کھانے میں اس قدر لگتے ہیں کہ افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، افطار کی دعا تک بھول جاتے ہیں۔ افطار کے وقت قبولیت کی گھڑی ہے، تو افطار کے وقت دعا کا خاص اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ آپ اللہ کے لیے پورے دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کو روکتے ہیں۔ روزہ محبوب عمل ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت روزہ کا صلہ خود عطا فرمائیں گے۔ تو افطار کے وقت آپ دعا کا اہتمام کریں، قبولیت کی گھڑی ہے۔ افطار کے وقت کھانے میں صرف نہ لگے، آپ بعد میں کھائیں، بعد میں افطار کریں، بعد میں روزہ کھولیں، پہلے دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں، قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد